یہ کہہ لیں کہ مدد ضرور کرتے ہیں، ایک آؤٹ لائن فراہم ضرور کرتے ہیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن. تو یہ ہمیں آنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سے سیمینار میں بہت سے لوگوں نے تیاری کی ہے، لیکن تیاری میں بھی جو ایک نقطے کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ موضوع کیا ہے، آپ کن باتوں کو، کن نکات کو آپ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں، اس کے بنیاد پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کیا جاتا ہے، نہ کہ کتابوں کے اوراق کوٹیشن کے طور پر پیش کرنا. یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہیں ہے. اور بہت سے اسکالرس اس بات کے نام آتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو لکھا ہے، عربی متن کا مطالعہ آیت نقطۂ نظر سے، دا اسٹڈی آف لٹریری رائٹنگ ود دا اینگل آف فارملسٹک کرٹیسزم. تو یہ تنقید کا نیا تصور بہت سامنے تیزی سے آ رہا ہے. اور ایک بات یہ ہوتی ہے، محمود ایاز صاحب نے سوغات میں جب گوپی چند نارنگ سے تقاضا کیا تھا کہ آپ نئے تصور تنقید کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک چیز اس اینگل کی اسٹڈی کر کے بتایا جائے، تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، فیض کو کیسے نہ پڑھا جائے، کیسے نہ پڑھا جائے، ہاؤ ڈو ناٹ ٹو اسٹڈی رائٹس آف فیض. تو کیسے نہ پڑھا جائے کا مطلب یہ ہوا کیسے پڑھا جائے. جب نہ پڑھا جائے کہ اندازہ ہوتا ہے، تو باقی جو پیچھے سے کیسے پڑھا جائے گا. تو بات یہ ہے، یہ جو نئے تنقید کا تصور ہے، 1916 کے بعد 1916 میں لٹریری سوشل سائنٹسٹ رشین کے ان لوگوں نے یہ تحریک شروع کی تھی، لنگوسٹکس کی جو اسٹڈی شروع کی تھی. اس کے بعد سے لنگوسٹکس سے ہی جو باقی نئے جو کرٹیسزم کے جو اسپیکٹس ہیں، لنگوسٹکس اسکول سے، خاص کر اسکول آف پراگ اور اسکول آف ماسکو اسکول کی بات یہ ہے، زار نے حکومت کی، جب زار نے رشیا میں حکومت کو بدل دیا، حکومت زار کی بدل دی، تو اسٹالن وغیرہ کی جو حکومت آئی تھی وہ ذرا سخت تھی اپنے موقع پہ. تو اس وقت سوشل سائنٹسٹوں نے اور لینگویج کے ایکسپرٹ نے یہ سوچا کہ سرکاری کاموں میں الجھنے کے بجائے زبان پر توجہ دیا جائے. تو اس طرح مغرب میں زبان پر توجہ ہوئی، حالانکہ وہ مشرق، وہ ہندوستان ہو یا ایران اور عرب ہو، وہاں پر پہلے سے ہی زبان کی اہمیت کا چرچا بہت تھا. زبان کے نقطۂ نظر سے اسٹڈی کی جاتی تھی. لیکن ان لوگوں نے اسٹڈی کی تو پہلی بار زبان کو سوچا گیا، زبان کیا ہے، زبان کا مقصد کیا ہے، اور خاص طور سے لٹریچر میں اس کا کیا رول ہوتا ہے، اس پر غور کیا گیا. تو ایک اسکول لنگوسٹکس کا قائم ہوا، اور ہمارے پاس بہت دنوں تک غلط فہمی پائی جاتی رہی. لنگوسٹکس بالکل ماڈرن اسٹڈی ہے، دا سسٹمیٹک اینڈ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، اٹ از کالڈ لنگوسٹکس. whereas the chronological study of the language is called philology. جو philology کو ہم linguistics سمجھتے تھے، philology ایک الگ چیز ہے، linguistics ایک الگ چیز ہے. تو philology کسی زبان کا تاریخ یا عہدوار مطالعہ کرنا philology کہلاتا ہے. جبکہ توضیحی لسانیات میں زبان کی ساخت، حرف کی ساخت، زبان کا نیچر، زبان کے فائدے قانون، اس طرح جو اسٹڈی کی جاتی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس. اور اسی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس سے بعد میں جب مطالعہ بڑھتا گیا تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ زبان خود ایک اپنی انڈیویجویلٹی ہے، زبان خود ایک ڈسپلن ہے، اس کو آپ علیحدہ سے نہیں دیکھ سکتے. تو تب انہوں نے زبان کی بنیاد پر ادبی تخلیقات کا مطالعہ شروع کیا، اور خاص طور سے یہ دیکھنے لگے تو کون سی آواز کس بار استعمال کی، کون سی ساخت کس بار کی استعمال ہوا. تو یہ ایک اسٹائلسٹک کرٹیسزم کی ابتدا ہوئی، اسٹائلسٹک کرٹیسزم کی ابتدا ہوئی. اور خاص کر ابتدا کرنے والوں میں یعقوب جیکبسن کا نام بہت زیادہ. تو مگر اس نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ صرف آوازیں یا لفظوں کی ساخت پہچاننے سے کسی ادبی تخلیق یا تعلیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس نے محسوس کیا کہ زبان جو پیش کردہ چیز ہے، جس کے ذریعے کوئی چیز سامنے آتی ہے، وہ اہم ہے.
جس کو فارم کہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر میں نے یہ آمدن عنوان چنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ فارم اور جنرل میں دے ڈونٹ ڈسٹنگوش بٹوین دا فارم اینڈ جان. تو یہ فارم اینڈ جان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے، یہ میں ہمارے طلباء کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے توجہ چاہتا ہوں. میری گفتگو صرف ان 10 نکات تک محدود نہیں ہے. پہلی چیز ہے حیت صنف نہیں، صنف حیت نہیں، یہ پہلا نقطہ. دوسرا ہے مختلف افسانہ نگار. کبھی آپ نے غور کیا کہ افسانے ایک ہی افسانہ نگار کے 2 افسانے کیوں مختلف ہوتے ہیں، یا 2 مختلف افسانہ نگار کے افسانے کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ اس کو ہم سامنے رکھیں گے اور اس چیز کو سمجھیں گے. تیسری چیز یہ ہے، کیا حیت تخلیق کی معنویت اور کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ کیونکہ تنقید 2 بڑی چیزوں کو دیکھتی ہے، ہاؤ اینڈ وائی، کیا ہے اور کیسے ہے. کیا کا تعلق مواد سے ہوتا ہے، کنٹینٹ سے ہوتا ہے، کیا پیش کر رہے ہیں آپ، لیکن کیسے پیش کر رہے ہیں وہ بھی اہم ہے. اور بات یہ ہے، کبھی کسی دور میں کیا کو زیادہ اہمیت دی گئی، کسی دور میں کیسے کو اہمیت دی گئی. لیکن آپ جانتے ہیں معراج مصطفیٰ کی تقریر موقع پر کئی مقررین تقریر کرتے ہیں، ایک ہی عنوان ہے، تقریر کرتے ہیں، لیکن ایک مقرر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو محض اور محض اپنے پیش کرنے کے طریقے میں، پیش کرنے کا طریقہ، ہاؤ ٹو پریزنٹ، وہ بہت اہم چیز ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ صرف پیش کرنا ہی اہم ہے، وہ تو اس کا دیکھیں فیصلہ کیسے ہوتا ہے. حیت دوسری چیز میں نے کیا ہے کہ حیت تخلیق کی معنویت اور کیفیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو کیسے. تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے حیت تخلیق کی معنویت اور کیفیت. چوتھی چیز ہے حیاتی جائزہ نظم زنجیر کا. ایک ہم پریکٹیکلی ایک نظم لے رہے ہیں، نون راشد کی بہت مشہور نظم ہے، اس کو ہم یہاں پیش کرنا چاہیں گے. اور پھر حیت اور معنویت کا کیا رشتہ ہے، اور اوریجنل ترتیب کی وجہ سے نظم کی فطرت میں کس طرح سے تفریق پائی جاتی ہے، اور حیت ماحصل کیا ہے. تو یہ تو پہلی بات میں کلک کیجیے. آپ کے سامنے جو موجود ہے، ہم نے 4 اقتباسات دیے ہیں، جس میں 2 افسانہ نگار بھی ہیں اور 1 افسانہ نگار کی 2 چیزیں ہیں. پہلی الف میں دیکھیے پریم چند کے افسانے سے لیا گیا ہے، وہ ہے اس کی رات. تو اس کا کوٹیشن ہم نے دیا ہے، ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، شہنا آیا ہے، لاؤ جو روپے دے رکھے ہیں اسے دے دو، کسی طرح تو گردن چھوٹے. منی بہو چھاپ لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپے ہیں، دے دو تو کمبل کہاں سے آئے گا. ماں اس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی، اس سے کہہ دو کہ اگلے فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں. دوسرا اس کے بے نیچے ہے، لاجونتی سے ہم نے کوٹیشن دیا ہے، اقتباس کیا ہے، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے. ہتھ لائیاں کملا میں لاجونتی دے بوٹے، یہ چھوئی موئی کے پودے ہیں، ہاتھ بھی لگا تو کملا جاتے ہیں. ایک پنجاب میں گیت. اب سوال یہ ہے، یہ دونوں افسانے کے اقتباسات ہیں، مگر ان کو ہم افسانے تو کہیں گے، لیکن یہ دونوں الگ الگ انداز سے لکھے ہوئے. بیدی نے اپنے افسانے کا آغاز پنجابی گیت کے مکھڑے سے کیا. تو یہ 2 الگ کیوں ہیں؟ دراصل یہ جو الگ ہیں یہ ان کی حیت ہے، اپنی حیت کے لحاظ سے الگ ہے. ورنہ صنف تو ایک ہے افسانہ، لیکن حیت دونوں کی مختلف ہے. اب وہ چھوڑیے، خود بیدی کے 2 افسانے ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے پھر لاجونتی اور اپنے دکھ مجھے دے دو سے 2 کوٹیشن دی. تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہر افسانہ اپنی حیت، اپنے تصور،
اپنے اظہار کی نوعیت سے لے کر آتا ہے. اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ حیات کیا افسانہ نگار سوچ کر لاتا ہے یا تو خود قصہ بیان کرتا ہے. ہر قصے کے لحاظ سے حیات بدل جاتی ہے, ہر واقعے کے لحاظ سے حیات بدل جاتی ہے. تو یہ اور حیات کس طرح سے طے ہوتی ہے وہ تو حیاتی مطالعے کے بعد ہی آپ کے سامنے آئے گا کہ حیات کس طرح سے طے ہوتی ہے. اس کے جو 4-5 وجوہات نیکسٹ کی تو ہم نے یہ بتائیں 2 مختلف افسانہ نگاروں تو افسانے تو خیر بلکہ ایک ہی افسانہ نگار کے 2 افسانے ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے. سوال میں تو پیش کر رہا سوال سلائڈ 1 میں پیش کر رہا عبارتیں صرف افسانے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن چاروں ایک جیسی نہیں ہیں تو محض اپنی حیاتوں کی وجہ سے. بس یہ کہہ سکتے ہیں حیات صرف نہیں ہے اور صرف حیات نہیں. اکثر و بیشتر ذرا میں نے لڑکھڑا کے دیکھا ہے پروفیسر حضرات کو بھی کہ وہ حیات اور جان میں فرق نہیں کر پاتے. بہت باریک بات برابر فرق ہے اور یہ اس کا ہونا بہت لازمی ہے. تو اس میں گویا صرف ایک ہونے کے باوجود بھی 2 افسانے محض اپنی حیات کے سبب سے اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں اور مختلف ہونے کے اسباب مواد اور موضوع کی وجہ سے یعنی کنٹینٹ اور آبجیکٹ جو رہتا ہے وہ اس وجہ سے بھی چاہتے ہوئے بھی بیدی اپنا دوسرا افسانہ اس طرح سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے انہوں نے لاجوندی کو ابتدا کی. کیوں کہ لاجوندی کا تقاضا تھا کہانی اور وہی کہانی ہے جو چھوئی موئی کی بیل کی کہانی, عورت کی فطرت کی کہانی, وہ بھی ایک چھوئی موئی کی بیل ہے جس میں حادثے کے ذریعے اس کی شخصیت پوری بند بھی ہو جاتی ہے اور چاہے تو کھل بھی سکتی ہے. یہ تو کہانی کا تقاضا طے کرتا ہے اور وہ کوئی افسانہ نگار سوچ کے نہیں بیٹھتا اور سوچ بھی لیتا ہے تو کوئی برا نہیں. کہ اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کس روپ میں اور کیسے پیش کیا جائے. تبھی یہاں پر 3 افسانہ نگار موجود ہیں, نجم باغ, وحید انجم اور شاہد فریدی صاحب ڈپارٹمنٹ کے سینئر ریسرچ اسکالر ہیں. تو یہ ذرا بتا دیں کہ کیا آپ نے اپنا افسانہ اپنے منہ سے لکھا ہے یا کنٹینٹ خود اپنے منہ سے وہی صاحب. جی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے 2 افسانے الگ الگ ہونے سے کیوں آپ نے الگ الگ انداز سے لکھا ہے؟ اس کی وجوہات مختلف ہیں. جب میں ایک چیز ایک حالت سے گزرتا ہوں اور مثال کے طور پہ آپ کا سوال کافی اچھا تھا. اور یہ ہر بندہ جو ہے مختلف کیفیات سے گزرتا ہے تو وہ کیفیات کو اپنے افسانوں میں ڈالتا. جب میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس پس منظر میں نے کئی افسانے لکھے ہیں. ایک افسانہ بدلتے موسم, تو وہ اسی یونیورسٹی کے ماحول کا افسانہ تصویر سے شروع ہوتا. آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے, اس کی محبوبہ بھی جوان ہے. یہ غلط تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے. جب 25 سال بعد ایک اسٹوڈنٹ لیکچرر بن کے وہ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, اپنی فوٹو دیوار پر آویزہ دیکھتا تو تصویر کے شیشے میں اسے اپنے بال پہلے نظر آتے ہیں اور اس کی محبوبہ مسکراتی ہوئی تصویر کے شیشے میں بیٹھی ہوئی. تو وہ کافی سوچتا ہے, دیکھتا ہے کہ درخت وہ درخت اس کے زمانے میں جو چھوٹے تھے وہ کافی بڑے ہو گئے, جو بڑے تھے وہ گر چکے ہیں, پتے جو ہے پیلے ہو چکے ہیں. تو سوچتا ہے کہ موسم کیوں بدلتے ہیں. ایک بے چینی ایک قرض کی کیفیت ہوتی ہے کہ صاحب میں بوڑھا ہو گیا, میری محبوبہ بھی جوان ہے. لیکن جب تصویر کو پھر ایک بار غور سے دیکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ زمانے کے جو گردش ہیں وہ ہر ایک کے چہرے کو بدل دیتی ہے, ہر ایک کے خیالات کو بدل دیتی ہے. اسے احساس محسوس ہوتا ہے کہ اس کی محبوبہ کے بالوں میں ہلکی سی چاندی چمک رہی ہے, تو اس کے گالوں میں وہ سرخی نہیں الزامت آ گئی ہے. ہاں میرا موضوع یہ تھا. اب دوسرا موضوع بتا رہا ہوں. دوسرا موضوع یہ ہے کہ میں نے آپ نے ایک افسانہ لکھا ہے کہ صاحب بدلتے لمحے یہ بھی لمحوں پہ ہے. تو اس میں جہیز کے موضوع پہ میں نے بات بتائی. آج ہر
آدمی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے، یہ بتائیے کتنی مائیں ایسی ہیں جو خوبصورت لڑکیاں پیدا کر سکتی ہیں؟ تو اس میں ایک ڈاکٹر کا کردار ہے، ایک عورت کا، وہ ایبارشن کے ذریعے بیٹیوں کو جو ہے ضائع کرے، پولیس اس کے دواخانے پر حوالہ لکھے، یہ پوچھتی ہے کہ صاحب تم جو ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں، قانون کے خلاف ہے، تو وہ جی سر یہ بتائیے۔ جی وہ بتا رہا ہوں، دوسرا افسانہ بتا رہا ہوں میں کہ دوسرا افسانہ جو 25 سال بعد مرتب لکھا گیا ہے، تو یہاں پہ آج کل جو رشتوں کی باتیں چل رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں کہ ہر عورت جو بری اور سنت کی ہے وہ اچھی سنت بھی بہت ہوں گی، اور کتنی مائیں ایسی ہیں جو خوبصورت لڑکیاں پیدا کرتی، ہر گرینا تو نہیں پیدا کرتی، مادھوری نہیں پیدا کرتی، تو وہ آدمی کی کرینا کا ڈیمانڈ کر رہا ہے جو جانور کا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کئی لڑکیاں ہماری لڑکی ہیں، تو اس مسئلے کو خلاصہ بیان کرنے کی بجائے آپ یہ بتاتے اس طرح سے ان کا جو سوال ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اس کا کلیئر کٹ جواب ہے۔ کلیئر کٹ بتا رہا ہوں میں دوبارہ اگر موضوع پہ مجھے اپنایا نہیں ہے، ایک تو اوپر کے موضوع میں یہ ہے کہ حالات ہے آزاد ہے اپنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے حالات سے گزر رہا اپنے حالات سے گزر رہا اب سماج کی کئی لڑکیاں کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے خاندان کی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں، تو اس حالات سے جو میں گزر رہا ہوں کہ جو بہت اگر ہم اپنی گفتگو کو مختصر کریں تو 4 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حیت مواد اور موضوع کی وجہ سے بدلتی ہے، نمبر 2 اپنے طریقہ اظہار کی وجہ سے بدلتی ہے، نمبر 3 فنکاروں کے اپنے مزاج کی وجہ سے بدلتی ہے، نمبر 4 فنی حرکوں یعنی تکنیک کی وجہ سے بدلتی ہے۔ یہ حیت کا انحصار ان 4 چیزوں پر ہے، تکنیک، فنکار کا اپنا مزاج، ٹاپک تو یہ مجبور کرتا ہے کہ افسانہ دوسرا پہلے افسانے سے دوسرا افسانہ مختلف ہو، اور یہی وہ چیز ہے آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حیت الگ الگ ہے لیکن صرف ایک افسانہ ہے۔ تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ افسانے کو یعنی صرف کو حیت مت سمجھیے، حیت کو صرف مت سمجھیے، اور بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی اصناف ہیں جیسے مثنوی، وہ خود ایک حیت رکھتی ہے، تو وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے ہم لوگ، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن افسانے میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو غزل ہے، غزل کی حیت کو ہی ہم نے حیت سمجھ لیا ہے، لیکن غزل کی موضوع جیسے کہ کلاسیکل غزل اور نئی غزل میں ایک جو بڑا فرق ہے وہ ہے الرفوع اور آفاق کی یکجہتی وحدت کے تصور سے گریز کرنا، یعنی ہماری کلاسیکل غزل میں تصوف ایک بنیادی قدر تھی، تصوف صوفیانہ کلام جس کو آج کل بہت زیادہ سنا جاتا ہے ایک بنیادی قدر تھی، لیکن آج کے ہمارے غزلوں میں کوئی تصوف کا سسٹم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ایک چیز ہو سکتا ہے اس رائے سے بہت اختلاف ہو، لیکن میں بیان کروں گا علی گڑھ موومنٹ نے سر سید کی تحریک نے جو ریشنلائزیشن کو فروغ دیا، اس ریشنلائزیشن نے آہستہ آہستہ صوفیانہ انسٹیٹیوٹ کو متاثر کر دیا، اور اس لیے زیادہ سے زیادہ جذبی ان تک آ کر ہمارے صوفیانہ روایت ختم ہو جاتی ہے۔ آج نئی غزل میں تصوف کے صوفیانہ شاخت درج نہیں ہوتا، تو یہ فرق اندرونی ہے، حیت کے اندرونی فرق کا فرق ہے۔ تو کیونکہ غزل ایک ایسی جامع صنف ہے جس میں یہ گمان گزرتا ہے کہ اس کی حیت بھی ہے ہی نہیں۔ اکرم نقاش کی غزلیں یا احمد محفوظ کی غزلیں یقیناً آپ کی غزلیں، لیکن دونوں کی دونوں غزلیں اپنے معنویت اور حیت کی وجہ سے مختلف انداز کی ہوتی ہیں۔ اب اسی بنیاد پر ہم دو شاعروں کو تقسیم پہچانتے بھی ہیں، ان میں اختیار بھی کر پاتے ہیں، یہ حیت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ہاں اب سوال یہ ہے کہ حیت کیا ہمارے احساس جمال کو متاثر کرتی ہے یا نہیں؟
یہ اہم سوال ہے، کیونکہ کسی بھی تخلیق کا زمانے کے پہلو کو جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا بیوٹیز ہے اس کی. تو میں نے آپ کے سامنے 3 گروپ پیش کیے ہیں. ویس کی ایک چھوٹی سی نظم ہے جو دنیا میں بڑی پسند کی جاتی ہے، تنہائی، اور کلیم الدین احمد نے اسے کہا تھا کہ انگلش کی کسی بھی ادبی شمار میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے. 9 سطر کی نظم ہے. تو پہلے جو نمبر 1 جو شکل ہے وہ میں نے ذہن جدید میں دیکھا تھا، رسالہ ذہن جدید میں دیکھا تھا. تو انہوں نے مدیر نے عام روایت کی طرح لکھنے کے بجائے اس طرح لکھا تھا، پھر کوئی آیا یعنی مصر عمودی کی بجائے مصر افقی رکھا، دونوں مصروں کو جیسے مسلمی اس میں لکھا جاتا ہے ویسے بھی مصر لکھ کر انہوں نے ایک کمال یہ کیا، بیچ میں سلیش، پہلا مصرع ختم ہوتی سلیش لکھنا ہے، دوسرا لائن، تیسرا مصرع ختم ہوتی سلیش میں 14 لائن. تو ایک اس کے پڑھنے کے بعد مجھے کچھ ایسا احساس ہوا کہ کچھ کمی زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نے اس کو نمبر 2 کی طرح لکھا، سلائڈ ڈالنے کی بجائے فرق لکھا، اور اس کے آخری مصرع جو بچ رہا ہے بیچ میں لانا دیا. اور تیسرے جو روپ ہے وہ فیض کی اپنی اس کا لکھا ہوا. اب مجھے یہ بتائیے، خاص کر ریسرچ اسکالر سے میں جاننا چاہوں گا ان 3 گروپ میں آپ کو کون سا روپ پسند ہے؟ جی کون ہوتا ہے حریف محمد؟ سیکنڈ والا. اچھا اس لیے تو نہیں کہ میں تو یہ کیوں کر مجھے کچھ کرنے کے لیے بول رہے ہیں. اچھا پہلی چیز کیوں پسند ہے، پہلے کیوں پسند نہیں؟ جی 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 بہت اچھا. تو آپ کو یہ احساس ثابت کرتا ہے کہ جو وہ ہمارے معنی شناخت میں اور اس بنیادوں میں وہ لگا کرتا ہے. تو دوسرا جو آپ لوگوں نے پسند کیا اس میں فرق یہ ہوا کہ ہماری روایت کی چیز اس طرح سے پائی جائے مسلسل کے فارم میں جو نظر ہوتی ہے یا اس لیے ہمارے ذہن اس کو قبول کرتا ہے. لیکن پہلے میں ایک اور چیز ہے، انہوں نے شاید مجھے ایسا احساس ہوا کہ نظم لنگڑی ہے، ایک پہلے ٹھہری ہے، آخری مصرع ایسا لگتا ہے کہ ایک پہلے مصرع نہیں ہے. اس بجائے اس کو ہم نے سینٹر میں لا دیا تو مجھے ایسا کیونکہ ہماری روایت مذہبی قصیدوں کی جو روایت ہے اس کی وجہ سے یہ شامل ہوئی. لیکن ایک اور چیز ہے غزیہ میں جو چاہوں گا، ایک اور چیز ہے تو سلیش جو مندر سلیش کی نئی کی طرف جو مسلم بن گیا. آپ تو جانتے ہیں سلیش کے بھی معنی ہوتے ہیں، یعنی یہ مصرع یا یہ مصرع، یہ مصرع یا یہ مصرع، کہ صاحب کون سا مصرع لیں گے آپ، یہ لیں گے یا یہ لیں گے. تو گویا نظم کی معنویت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. نظم کے معنی ہی غلط ہو گئے، سلیش کھینچنے سے نظم کے معنی ہی غلط ہو گئے. یہ پڑھیے یا یہ پڑھیے، یہ پڑھیے یا یہ پڑھیے. تو نظم پہلے ہی 9 سطر کی نظم ہے، اب سلیش کی وجہ سے 4.5 سطر کی دے گی. اب 4.5 سطر میں بھی ہم پیدا کرنا مشکل ہے. ایک آپ کچھ پہلے کو سکتے ہیں، دوسرے کو سکتے ہیں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لکیر بھی اگر کھینچی جائے تو حیرت کے معنویت کا اثر ہو جاتا ہے. حیرت جو احساس جمال کو صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو معنی غلط ہوئی ہے. اور دوسری شکل ہمارا ذہن کیونکہ ہماری روایت سے خلاف اس طرح سے قبول ہے، لیکن فیض نے جو عمومی شکل میں لکھا ہے اس کے فیض کی اسٹائل کی وجہ سے فیض کے پاس خاطر باندھنے کا اسٹائل ہوتا ہے. تو وہ یہ کہ ہر ایک مصرے میں جو دوسرے مصرے میں وہ خاطر تیسرے میں دیتا ہے، دوسرے والا خاطر چوتھے میں دیتا ہے. یہ ان کا خاص اسٹائل ہے. اب دیکھیے پھر کوئی آیا دلدار نہیں، کوئی راہ ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا کاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایمانوں لڑکھڑانے لگے ایمانوں میں خاطر چراغ.
وغير راستہ دیکھیے وہ برا چشمہ مشکل ہو رہا ہے سوگئی راستہ اجلی خاک گزرانیہ فضول اپنی خاک گاڑوں کو خفت کر لو گل کرو کوئی نہیں. تو آپ نے دیکھا اس میں خاتون کی تربیت جو پہلے اسٹائل ہے سوراخ تاروں کا گمان کے بارے میں چوری سے سو کے راستہ ایک راہ گزار خاتون چلان کا خاتون سوراخ پھر آیا یہ تو خاتون کا اسٹائل فیصلہ ہے جس کی وجہ سے جو چھنک پیدا ہوتی ہے وہ میرے اسٹائل میں نہیں پیدا ہوتی. دوسرا پڑھے جانے کی بات تو ویسا بتا دیا ہے جیسے کہا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیض کی نظم کی خاتون کی ترتیب بھی اپنے کیفیت کو اٹھانے میں بدل دی تھی. جبکہ ہماری کوشش ہے کسی خطر آنکھوں کو تو بھلا لگ رہا ہے کانوں کو بھلا لگنے کی بات کی جائے تو کانوں کی بھلا کی کانوں کو اچھی آواز لگنے کی بات فیض نے جس طرح خاتون کو اہتمام کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیرت ہمارے احساس جمال پر اثر انداز ہوتی ہے. احساس جمال پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور احساس جمال کی دنیا میں بھی تخلیق کی قدر و قیمت تعین کرنے کے ذریعہ ٹھہرتی ہے. اب نیکسٹ تخلیق کی معنویت آپ کو دیکھیں تخلیق کی ہے معنویت میں کیا اثر انداز کرتی ہے. احساس جمال کو دے دیا آپ نے مانا پر کی طرح کیسے اثر انداز کی نور راشد کو اور مشکل میں اور میں آپ کو نظم گوشہ زنجیر میں گوشہ زنجیر میں ایک نئی جنوش اس کو پیدا ہو چکی گوشہ بات یہ ہے آنکھوں کو سامنے ہے گوشہ زنجیر میں ایک نئی جنوش پیدا ہو چکی سنگ خانہ ہنسی عالم مبینہ ہنسی دشمن جان ہنسی وہ دست سے دوست سے دست و دیما ہنسی یہ بھی چرمن نہیں یہ بھی تو محمد نہیں دیوان نہیں ریشم نہیں. دوسرا